ਲੈ दे गया जे लखू रियासत भाईजान झूठी को चूम रहा है। कुछ होगा जरा मैं बयान नहीं कर सकता और मैं ना कहना चाहता हूँ। बाइकआउट करो खाना काबा का। इमरान खान मदीना जैसी रियासत बनाना चाहता है। बुनियादी गलीज सियासत के लिए हम उससे बाहर काट दिया। डॉक्टर इसरार अहमद, हकीम सईद अहमद, अब्दुल-सत्तार ईदी, फलक जवेद साहिबा, तैयबा राजा, खदीजा मद्दी, बाजवा साहब ने टांग चल पई, लोग नस गए। ये फितना इमरानिया कैसे शुरू हुआ? ये जंग करबला की जंग, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और एक जनाब इमरान अहमद खान की बड़ी चोरी, संगीन गद्दारी, तोशाखाना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल कुरान पाक के ऊपर इमरान खान की। यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा, जिससे लिंक चाहिए होगा थल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की गुफ्तगू में टॉपिक्स तो काफी सारे थे, लेकिन हुआ ये कि एक वीडियो में ट्विटर पे सालम रक्षा लेके जा रहा था, तो एक वीडियो में एक बज़ाहिर खुशशक्ल सा शख्स को 45 साल उम्र भी होनी, वो एक जूती को चूम रहा था जी। अब मुझे ये ख्याल आया कि शायद ये मतलब कोई मजजूब है, कोई दीवाना है, कोई पागल है, लेकिन जब वो जूम किया तो पता चला कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 की वो जूती चूम रहा है। हालांकि बचपन में ये होता था कि एक दरगाह हमारे घर के करीब हुआ करती थी, तो वहां पे जुमेरात के जुमेरात जो है वो वालिद साहब ले जाया करते थे कि भाई ये थे दरबार ते बच्चे ये निमक थोड़ा सा ले लें, लूण जिसे कहते हैं, साल्ट जो कहते हैं, वो चटा दिया करते थे कि ये तबर्रक है। इस तरह दरबारों पे इस तरह की चीजें तो आप रोजाना देखते होंगे, लेकिन उस जूती से फिर जो कहानी मेरे दिमाग में सारी आई ना जी, उसकी इब्तदा कहां से हुई, ये फितना इमरानिया कैसे शुरू हुआ और इसने क्या 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 गुल खिलाए, ये मैं चाहूंगा मुख्तसरन आज का ये टॉपिक है जी। क्योंकि वो अचानक वो एकदम आप जा रहे हो और एक बंदा नजर आए आपको और वो जूती चूम रहा हो, तो आप परेशान हो जाएंगे, यार अब इन होया कि ये जूती मतलब वालदैन के साथ एक लगाव होता है कि भाई आप उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में अपने हकीकी वालिद साहब का जूता उठाने तक तो है, चुमना मैं वैसे उन्हों का भी नहीं जे सुने। बहरहाल अब ये फितना, ये फिरका, ये फसाद, ये क्या, ये कल्ट, इसके लिए सबसे बेहतरीन लफ्ज है मजहबी कल्ट। ये कल्ट, इसकी इब्तदा कैसे हुई, वो है आज का टॉपिक। इब्तदा हुई कि मौलाना तारिक जमील साहब स्टेज पे खड़े हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान मदीना जैसी रियासत बनाना चाहता है, आए इसके हाथ मजबूत करें, पहला बयान। दूसरा उन्होंने कहा बुशरा बीबी हाल मतलब मौजूदा वक्त में इस कायनात की सबसे नेक मुत्तकी परहेजगार खातून है, इन्होंने आज तक कभी इंडिया का गाना नहीं सुना, इन्होंने हमेशा ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है और फजर के वजू से ईशा की नमाज पढ़ी है। ये जनाब मौलाना तारिक जमील साहब ने 2 गवाहियां दे दी। उस गवाहियों के बाद ये मदीना जैसी रियासत का नाम लेके इमरान खान जैसा शख्स चल पड़ा और फिर वो ऐसा चला कि वजारत उज़्मा के दौरान तो हमें कहीं पे मदीना जैसी रियासत का कोई रंग नजर नहीं आया, लेकिन हम आ जाते हैं 9 अप्रैल पे जब खान साहब को धक्के मार के पीएम हाउस से बाहर काट दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि असल कहानी वहां से शुरू हुई। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर इसरार अहमद, हकीम सईद अहमद और जनाब अब्दुल-सत्तार ईदी, इन 3 अफराद के आपने बयानात ज़हन नशीन करने हैं कि उन्होंने क्या कहा था इस फितने के बारे में। और चौथी जो शहादत वो ये है कि जब जैक गोल्डस्मिथ साहब का बरतानिया में इलेक्शन हुआ, जबकि दूसरे पासे हमारा एक हमवतन था, तो इमरान खान साहब अपने साले साबका, मौजूदा नहीं साबका, उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए बरतानिया पहुंच गए। हालांकि बज़ाहिर ये है कि तलाक के बाद बहरहाल वो मतलब पता नहीं, अब निकाह भी उनके लेट होते हैं, तलाकें भी हो रही हुई है नहीं हुई, हमें क्या पता भाई। वहां पे जाके वो उस शख्स की हमायत भी कर आए हैं।
یہاں سے یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. آپ کو میں نے کہا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. وہ سب کو پتا ہے بچے بچے کو کہ کیا کہا تھا انہوں نے. 9 اپریل کے بعد خان صاحب اقتدار سے باہر ہو گئے. اب جناب خان صاحب بنی گالا پہنچ آئے. وہاں پہ عرس بن گیا, دربار بن گیا, عرس شروع ہو گئے. وہ ہماری صنم جوید صاحبہ ہیں, فلک جوید صاحبہ, طیبہ راجہ, خدیجہ شاہ وغیرہ وغیرہ, لاٹ تھی ایک پوری. ہمارے اقرار الحسن صاحب کی اہلیہ جو فرا اقرار صاحبہ ہیں وہ بھی پائے وہاں پکاتی تھیں. تندور وہاں پہ تپا کے اس میں روٹیاں لگانیاں, وہ پیڑے لگانے. تو مطلب اس طرح وہ وہاں پہ ایک جو ہے وہ دربار کا ماحول بن گیا. اور وہ ایسا چلا کہ لوگوں نے وہاں پہ جھنڈے باندھنے شروع کر دیے, لوگوں نے نظر نیاز بھی شروع کر دی. خان صاحب بھی پکے ہو گئے. انہوں نے کہا بٹ اے کام زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں انکم ہی انکم ہے, پرافٹ ہی پرافٹ ہے, انویسٹمنٹ تو زیرو ہے. تو اور خان صاحب نے آج تک خیر انویسٹمنٹ تو کہیں پہ کی بھی نہیں نا جی. ہاں جی, وہ گھر دیا جمائمہ نے اور حکومت دی باجوہ صاحب نے اور بس. سانیہ 9 مئی کے بعد جب وہاں سے بندے سجے کھبے تتر بتر ہونا شروع ہو گئے, ڈانگ چل پئی, لوگ نس گئے, خان صاحب کلے رہ گئے. تو پہلا بیان آیا, یہ چل رہا ہے اسکرین پہ, کہ یہ جنگ کربلا کی جنگ ہے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں, میں میرے پلے میرے سے کوئی فتویٰ نہ لا دینا. خان صاحب نے اس غلیظ سیاست کے لیے سب سے پہلے کربلا کا نام استعمال کیا کہ کربلا میں بھی حضرت امام علی مقام کے ساتھ ان کے گھر والے رہ گئے تھے 72, تو میرے بھی گھر والے رہ گئے نے, میں نے چھڑ گئے نے باقی سارے, کیونکہ یہ حق کی جنگ ہے. یہ یہاں سے سٹارٹ کیا اور یہ اسکرین پہ چل رہا ہے آپ کے سامنے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جلسہ ہوتا ہے, خان صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور ان کا وہ سینیٹر ایک جو ان کا پیپڑی والا یا ٹولکی والا تھا وہ مائک ایک بچے کو دیتا ہے اور وہ بچہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے, وہ سوال نہیں ہوتا بیسیکلی, وہ فرمائشی ایک پروگرام ہوتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے جی اس دنیا پہ 2 قسم کے والدین خوش نصیب ہیں, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور ایک جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے والدین. اس بچے کو کوئی بندہ پاس سے روکتا نہیں, بیٹا کی کہہ رہے ہیں تو یار کہاں کا موازنہ کہاں پہ کر رہے ہو, کوئی نہیں روکتا. ہر بندہ کہندا ہے ٹھیک ہے جان دیو, خان صاحب اگے پکے نے اس مطلب واندے نے ٹھیک ہے بھائی. اچھا, اس کے بعد اب یہ ہوتا ہے اس بچے کو کوئی بندہ وہاں سے نہ سٹیج سے کوئی روکتا ہے, نہ خان صاحب کہندے نے اللہ دا واسطہ ہے پمپ مارو لیکن اتنے نہ مارو, کتھے دی شے نو کتھے ملا رہے ہو. لیکن وہ چلتا ہے جی, وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے میں اتھے ہی رہنا ہے, کیونکہ طارق جمیل صاحب نے پی ایم ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ عمران خان مدینہ جیسی ریاست بنا رہا ہے اور میں اس کو ایسے سلوٹ مار رہا ہوں. اور وہ چوتھے فلور پہ جو سلوٹ بجتے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا, چوتھا فلور ہے. ہاں جی, اچھا واپس پھر رکشا وہ ادھر ہم آگے زیادہ دور نہ نکل جائیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب پھڑے جاتے ہیں اور خان صاحب پھر پھڑے جاتے ہیں جب, تو پیچھے سے جناب اعلیٰ اس فتنہ نے سب سے پہلے عمران خان کی قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے ساتھ جوڑا, موازنہ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پی ٹی آئی والے خان کی قید کو یوسف علیہ السلام کی قید سے جوڑ رہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیاوی غلیظ سیاست کے لیے عمران خان کی قید کس میں ہوئی ہے پتہ ہے نا آپ کو جی؟ گڑی چوری 1, سنگین غداری 2, توشہ خانہ 3, لطیف 4. یہ مطلب انہیں 24 کے 34 سال سزا میں وہ اس وقت ان مقدمات میں ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قید ہے وہ آپ سب کو پتا ہے, وہ آج کل سیریز بھی ہے, وہ بڑی اچھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے. اس میں وہ ڈیٹیل سے لکھا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں قید کیا گیا. لیکن موازنہ کرنے, آپ صرف اس کلٹ کی انتہا دیکھیں کہ یہ سیاسی کلٹ نہیں ہے, عمران خان ایک مذہبی شدت پسند کلٹ ہے, بس دیٹس آل. اور یہ میں پروو کروں گا, کوشش کروں گا اس کو پروو کرنے کی. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں, خان صاحب ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے جاتے ہیں.
اور آگے تھوڑا سا میں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں نا. اب عمران خان حکومت سازی کے لیے جب پیپلز پارٹی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے بھی تو بات کی تھی، خان بھی تو کر رہا ہے. یہ یقین کیجئے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا کہوں کہ اس دنیاوی غلیظ سیاست کے لیے ہم کن ہستیوں کا نام استعمال کر رہے ہیں. ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، ہم کربلا والوں کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور ہم صلح حدیبیہ کا نام استعمال کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. صلح حدیبیہ والا آپ نے سن لیا. اس کے بعد آگے یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ایوب خان کا پوترا جنرل ایوب، فیلڈ مارشل ایوب، جنہوں نے فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ مادر ملت کے ساتھ مخالف انتخاب لڑا اور جو حال کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، بہت پیچھے چلے جائیں گے. جنرل ایوب کا پوترا کہتا ہے جی عمران خان صاحب فتح مکہ کے وقت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، خان نے عام معافی کا اعلان کر دیا، سب معاف، بالکل جناب، پیپل پارٹی والے بھی معاف، نون لیگ بھی معاف، سارے معاف. اب جناب اعلیٰ آگے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کسی طرح آپ کو سمجھانے کے لیے میں کچھ حقائق اور شواہد اور تاریخ جو ہے اس کو جلد از جلد بیان کر دوں. اب یہ ہوا اسد عمر کے بیان کے بعد پی ٹی آئی کا ایک آفیشیل پیج، یہ اسکرین پہ چلائیں گے ابھی، قرآن پاک کے اوپر عمران خان کی تصویر بنی ہوئی ہے. قرآن پاک کے اوپر عمران خان کی تصویر اور پی ٹی آئی کا جھنڈا بنا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. آپ حقائق سے، یعنی میری پہلی لڑائی اور آخری لڑائی یہی ہے کہ ڈس انفارمیشن، فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا کے خلاف ہوں. میری کوئی خبر، کوئی بات، کوئی تھمب نیل جعلی اس چینل پہ نہیں ہوگا. سچ ہوگا، حقائق کے ساتھ ہوگا، جسے لنک چاہیے ہوگا تھلے موجود ہوگا. اس کے بعد جناب آپ نے ابھی یہ رمضان میں کچھ دن پہلے، غالباً ایک ہفتہ پہلے، بیت اللہ میں ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوئی جس میں 2 افراد پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑ کے بیت اللہ کے مطاف میں، مطاف وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کے انسان کو اپنے اعمال، اپنی آخرت اور جو دنیا میں ہم نے اپنے معاملات کیے ہیں ان کی معافی کے علاوہ اور کوئی بات یاد نہیں رہتی. وہاں پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اب یہاں پہ ایک بات جو میں پیچھے آپ کو شاید نہیں بتا سکا وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس فتنہ نے جو شاہ زین بگٹی اور مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی چند دن پہلے حافظ عاصم منیر خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی والوں نے کہا جی کہ بائیکاٹ کرو خانہ کعبہ کا، یہ عاصم منیر کے لیے دروازہ کیوں کھولا گیا ہے. میری کوشش اور جستجو یہی ہے کہ آپ کے سامنے حقائق رکھوں، اور آج کے اس چھوٹے سے ویلاگ میں، اس گفتگو میں مجھے وہ جو جوتی چومنے کی تصویر ہے اس نے انتہائی تکلیف پہنچائی ہے. اس معاملے کو یہاں پہ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ رکے گا نہیں، کیونکہ تحریک انصاف عمران خان کا موازنہ کن ہستیوں سے کرتی ہے میں بتا چکا ہوں. تحریک انصاف عمران خان کے والدین کا موازنہ کن ہستیوں سے کرتی ہے یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں. یہ سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں. یہ سیاسی نہیں، ایک مذہبی کلٹ بن چکا ہے، اور اس مذہبی کلٹ کو روکنے کے لیے جب تک تمام سیاسی جماعتیں، ریاست، اور ریاست میں یہ نہیں ہے میں کلے حافظ صاحب، قاضی صاحب اور بقیہ تمام جو لوور لیول پہ عدلیہ ہے جہاں پہ جن کے جذبے جاگ گئے ہیں، جذبے ایمانی جاگ گئے ہیں، جو آزادی کے رنگ لے کے چل پڑے ہیں ہمارے چکے ججز، ملک ریاض صاحب کے 6 جج،
जब तक ये तमाम लोग, ये सियासी जमातें और रियासत एक पेज पर आके इस फितना के खिलाफ डांग सोटा फाड़ के और पूरी कुव्वत के साथ और पूरी वो कहते हैं ना दिल साफ अपने करके कि भाई हम ये इसको मकाएंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बात लिख कर रख लें, ये तुहाडे घरां दे विच इमरान खान दे नां दे वो कुछ होएगा जो मैं बयान नहीं कर सकता और मैं ना कहना चाहता हूं, लेकिन हम लोग, हमारी जो अवाम है उसके खून में फितना इमरानिया सरायत कर चुका है। आज अगर आप कमर कस लें, घोड़े पे काठी डाल लें, गंडासे की चूड़ी चढ़ा लें और इस फितना को खत्म करने के लिए मैदान में निकल आए, तो शायद आज अगर स्टार्ट करेंगे तो 20 साल लग जाएंगे कम से कम, अगर आज शुरू करेंगे। अब आप देख लें, आपने कल शुरू करना है या परसों 20 साल ऐड कर लेने जे, क्योंकि ये फितना अवाम की, मैं पहले भी कह चुका हूं, रगों में सरायत कर चुका है। ये हमें बर्बाद सिर्फ सियासी तौर पे नहीं कर रहा, मजहबी तौर पे भी बर्बाद कर रहा है। सर लै दे गया जे लकू रियासत भाईजान, उठ पवो, आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा, चैनल की टल्ली और वो क्या कहते हैं बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।